السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک نئی دینی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امام مہدی سیریز کی دوسری اور آخری ویڈیو آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک بہت بڑی علامت فتنہ سفیانی ہے۔ سفیانی شام کا ایک شخص ہوگا جو کہ اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں میں بے حد قتل و عام کرے گا۔ سفیانی کے نام کے بارے میں کوئی ٹھوس روایت موجود نہیں، البتہ مولانا بدر عالم نے سفیانی کا نام عروہ لکھا ہے، جبکہ شیخ نعیم بن حماد نے اس کا نام عبداللہ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سفیانی کا نام عتبہ بن ہند لکھا ہے۔ علامہ برزنجی اور شیخ نعیم بن حماد کے مطابق سفیانی خالد بن یزید بن ابی سفیان کی نسل میں سے ہوگا۔ کتاب الفتن کی روایت کے مطابق سفیانی بھاری بھرکم جسم والا ہوگا، اس کے چہرے پر چیچک اور آنکھ میں سفید داغ ہوگا۔ یہ شخص دمشق کے نواحی علاقوں میں موجود وادی یابس سے اٹھے گا۔ اس کے لشکر کے جھنڈوں کی رنگت سرخ ہوگی۔ یہی شخص مدینہ کی طرف ایک لشکر کو روانہ کرے گا۔ کتاب البرہان کی ایک روایت کے مطابق سفیانی کو 3 مرتبہ ایک ہی طرح کا خواب آئے گا کہ جس میں اسے خروج کرنے کا کہا جائے گا۔ اس کے بعد سفیانی یابس سے نکلے گا اور آہستہ آہستہ پورے شام پر اپنا قبضہ جما لے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سفیانی نام کے 30 لوگ ہوں گے جو کہ مختلف زمانوں میں سامنے آئیں گے۔ آخری سفیانی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے کچھ عرصہ قبل ظاہر ہوگا۔ سفیانی کے پاس بانس کی بنی 3 لکڑیاں ہوں گی اور وہ جس کسی کو بھی ان 3 لکڑیوں سے مارے گا وہ مر جائے گا۔ سفیانی سب سے پہلے دمشق فتح کرے گا، اس کے بعد یہ ارد گرد کے علاقے فتح کرتے کرتے پورے شام کا حکمران بن بیٹھے گا۔ شام کی حکومت حاصل کرنے کے بعد اس کا رخ مصر کی جانب ہو جائے گا۔ یہ شخص مصر میں 70,000 مسلمانوں کو ایک دن میں قتل کرے گا۔ اس کے بعد یہ شام، مصر اور ارد گرد کے دیگر کئی علاقوں کا حکمران بن جائے گا۔ سفیانی بے پناہ مسلمانوں کو ناحق قتل کر دے گا۔ یہاں ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کا وقت مسلمانوں کے لیے بے حد کٹھن ہوگا۔ مسلمانوں پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈھائی جائیں گی، ہر وقت ظلم و ستم اور بربریت کا دور ہوگا۔ سفیانی کے ساتھ شروع میں 320 یا 360 سوار ہوں گے اور پھر بنو کلب کے 30,000 جنگجو اس کے لشکر میں آ ملیں گے۔ شام اور مصر پر قبضے کے بعد سفیانی ترکوں اور رومیوں سے کرکیسا کے مقام پر لڑے گا اور فتح حاصل کرے گا۔ اس کے بعد یہ اپنے لشکر کا ایک حصہ مدینہ کی جانب روانہ کر دے گا۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ میں ہوں گے اور اس لشکر کے وارد ہونے پر مکہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ سفیانی کا لشکر 3 دن تک مدینہ میں لوٹ مار کرے گا۔ سفیانی کے ہاتھوں لاکھوں مسلمان ناحق قتل ہوں گے۔ سفیانی کا لشکر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوگا تو وادی بیدا میں یہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا اور صرف 2 آدمی زندہ بچیں گے جو سفیانی کو جا کر اللہ کے اس عذاب سے متعلق آگاہی دیں گے، لیکن اس شخص پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ امام نووی کے مطابق انہی زمانوں میں دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا۔ ادھر امام مہدی علیہ السلام مکہ جا پہنچیں گے۔ مدینہ کا گورنر مکہ کے گورنر کے نام خط لکھے گا کہ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے۔ مکہ کا گورنر پہلے تو اس بات سے انکار کر دے گا اور امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کو پناہ بھی دے دے گا، لیکن پھر یہ بدبخت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنائے گا مگر ناکام ہو جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام مکے سے روپوش ہو کر طائف کے ایک پہاڑ پر پڑاؤ ڈالیں گے اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام ایک چھوٹا سا لشکر لے کر مکے کے گورنر کے خلاف جہاد کریں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ اس جنگ میں مکے کا گورنر مارا جائے گا۔ یہ حج کا موسم ہوگا، لوگ بنا کسی امیر کے حج ادا کریں گے، لیکن جب یہ لوگ مینا پہنچیں گے تو آپس میں کسی بات پر لڑ پڑیں گے اور جمرہ عقبہ کے پاس خوب خون ریزی ہوگی۔ اسی دوران دنیا بھر سے 7 عالم مکہ مکرمہ آن پہنچیں گے۔ ہر عالم ایک دوسرے سے آنے کی وجہ پوچھے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ 7 ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جو کہ مسلمانوں کے سامنے موجود فتنوں کو ختم کرے گا۔ یہ علماء مکہ اور مدینہ کے درمیان 3 سفر کریں گے۔ امام مہدی پہلی 2 مرتبہ ان علماء کو انکار کر دیں گے کہ وہ مہدی موعود نہیں ہیں۔
تیسری بار بیت اللہ کے قریب یہ علماء امام مہدی کو قسم دیں گے اور پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر امام مہدی ان علماء اور دیگر لوگوں سے بیعت لیں گے۔ اسی رات عشاء کی نماز کے بعد امام مہدی 2 نفل ادا کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک، تلوار مبارک اور جھنڈے کے ساتھ لوگوں کے درمیان آئیں گے اور ایک خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ اس خطبے میں امام مہدی علیہ السلام لوگوں کو ایک بار پھر قرآن مجید کی طرف بلائیں گے۔ امام مہدی لوگوں کو بتائیں گے کہ اب طاغوت کے ساتھ لڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام ایک لشکر تشکیل دیں گے جس کے افراد کی تعداد 313 ہوگی۔ ان 313 میں شام کے ابدال، عراق کے مصائب اور مصر کے نجائب شامل ہوں گے۔ یہ لشکر سب سے پہلے گورنر مدینہ کی فوج کو شکست دے گا اور مدینہ کو آزاد کروا لے گا۔ اس کے بعد تمام کا تمام حجاز مقدس امام مہدی کی حکومت میں آ جائے گا۔ جب سفیانی شام اور ارد گرد کے لوگوں پر اپنا ظلم کر رہا ہوگا تو کچھ لوگ بھاگ کر خراسان چلے جائیں گے اور اپنا ایک لشکر بنانے میں لگ جائیں گے۔ اس خراسانی لشکر کے جھنڈے کالے ہوں گے۔ اب اس لشکر کو لے کر علماء کی 2 آراء ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک یہی وہ کالے جھنڈوں والا خراسانی لشکر ہے کہ جس کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ دیگر علماء جن میں ڈاکٹر اسرار احمد بھی شامل ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ کالے جھنڈوں والا خراسانی لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری ہوگا اور وہ لشکر دجال اور اس کے حواریوں سے لڑے گا۔ ان علماء کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت مشرق میں ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی اور یہ حکومت اپنا لشکر امام مہدی کی مدد کے لیے روانہ کرے گی۔ بہرکیف مشرق کی جانب سے ایک لشکر اٹھے گا جو کہ پہلے اپنے طور پر سفیانی اور اس کے لشکر سے کئی جگہوں پر لڑے گا۔ ان دونوں لشکروں میں سب سے خون ریز معرکہ ری کے مقام پر ہوگا۔ اس جنگ میں بنو ودی کا ایک لشکر اس مشرقی لشکر کی مدد کرے گا اور سفیانی لشکر کو بھاگنا پڑے گا۔ ری کے بعد مدائن اور عقر کوفہ کے مقامات پر بھی دونوں لشکروں میں جنگیں ہوں گی۔ اس مشرقی لشکر کے جھنڈے کالے رنگ کے ہوں گے، اس بات پر علماء متفق ہیں۔ یہ مشرقی لشکر کوفہ سمیت کئی علاقے سفیانی حکومت سے آزاد کروا لے گا۔ اس کے بعد اس لشکر کے چند لوگوں کو امام مہدی کے پاس بھیجا جائے گا تاکہ ان کی بیعت کی جا سکے اور انہیں اپنے ساتھ لایا جا سکے۔ امام مہدی علیہ السلام ان لوگوں سے بیعت لیں گے اور اپنی افواج کے ساتھ وادی کری کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ وادی کری میں امام مہدی علیہ السلام کو اپنے چچا زاد بھائی ملیں گے جو کہ امام مہدی سے کہیں گے کہ میں سادات میں سے ہوں، چنانچہ مہدی میں ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، مہدی موعود میں ہوں، اور پھر نشانی کے طور پر پرندے اور درخت کی ٹہنی والی کرامت دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ کے چچا زاد بھائی آپ کی اپنے 12,000 کے لشکر کے ساتھ بیعت کر لیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام اور ان کا لشکر شام کی جانب روانہ ہو جائے گا۔ شام کی سرحد پر پڑاؤ ڈالا جائے گا اور امام مہدی علیہ السلام سفیانی کے نام پیغام بھیجیں گے کہ وہ اگر آپ کی بیعت میں آ جائے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سفیانی اس پیشکش کو قبول کر لے گا۔ سفیانی امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرے گا اور بیت المقدس کی طرف کوچ کر جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام شام کی سرزمین میں امن قائم کر دیں گے۔ کچھ روایات کے مطابق 3 سال بعد سفیانی اپنے وعدے اور بیعت سے مکر جائے گا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ بنو کلب اور بنو عامر کے کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کر سفیانی اپنی بیعت سے منہ موڑ لے گا اور امام مہدی علیہ السلام کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا۔ ایک بار پھر امام مہدی علیہ السلام کا لشکر جہاد کے لیے تیار ہو جائے گا اور اس بار بنو کلب اور بنو عامر کو شکست فاش سے دوچار کیا جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام سفیانی کو کنیسہ نامی جگہ کے پاس واصل جہنم کریں گے۔ اس فتح کے بعد اسلام کو ایک استحکام نصیب ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جائے گا۔ ایک ایک کر کے زمین کے باقی حکمران آپ کی اطاعت میں آتے چلے جائیں گے۔ ہندوستان کی طرف ایک خاص لشکر کو بھیجا جائے گا جو کہ فتح یاب ہوگا اور ہندوستان کے حکمران اور خزانے لے کر واپس لوٹے گا۔ ان خزانوں سے بیت المقدس کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ اس کے بعد ایک بڑے علاقے پر امام مہدی اسلامی حکومت قائم کر دیں گے۔ ہر طرف امن و امان ہوگا۔ رومی بادشاہ امام مہدی کے ساتھ امن کا ایک معاہدہ طے کرے گا جس کی ایک شرط یہ ہوگی کہ جہاد یا جنگ کی صورت میں مسلمان اور رومی فوج ایک دوسرے کی مدد کریں گی۔ اس معاہدے کی ہی روح سے مسلمان اور رومی فوجی ایک مقام پر اکٹھے لڑیں گے۔ علماء کے بیانات کے مطابق یہ لڑائی اہل فارس کے خلاف ہوگی۔
اس لڑائی میں مسلمانوں اور رومیوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اس فتح سے واپسی پر رومی فوجی اس فتح کو صلیب کی برکت قرار دیں گے، جبکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی۔ یہ بحث لڑائی اور پھر آپسی جنگ کی صورتحال اختیار کر لے گی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق مسلمانوں اور رومیوں میں یہ لڑائی مال غنیمت کو لے کر ہوگی۔ بہرکیف رومیوں کے ہاتھوں کافی مسلمان اس لڑائی میں شہید کر دیے جائیں گے۔ یہ رومی فوجی واپس اپنے وطن لوٹیں گے اور شاہ روم کو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑنے اور جنگ کرنے پر آمادہ کر لیں گے۔ شاہ روم مسلمانوں کے خلاف 9,60,000 سپاہیوں کا ایک لشکر تیار کرے گا اور جنگ کے لیے روانہ کر دے گا۔ اس جنگ میں شام مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اس مسلمان لشکر کا 1/3 حصہ بھاگ کھڑا ہوگا، 1/3 حصہ شہید کر دیا جائے گا اور افضل ترین شہداء کا درجہ پائے گا، جبکہ 1/3 مسلمان زندہ بچیں گے۔ ان زندہ بچے مسلمانوں میں بھی تقسیم ہو جائے گی۔ کچھ رومیوں سے جا ملیں گے، کچھ دور دراز کے علاقوں میں نکل جائیں گے تاکہ رومیوں کے ہاتھ نہ لگ سکیں، جبکہ بچے کچھ مسلمان کہیں گے کہ ہم اس لیے ہارے ہیں کہ ہم میں عصبیت موجود ہے، آؤ متحد ہوں اللہ کے نام پر اور لڑیں جب تک کہ یہ جانیں نہ چلی جائیں۔ یہ لوگ ایک بار پھر رومیوں سے جا ٹکرائیں گے اور اب کی بار اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں کو بھی اس اہل ایمان جماعت کا حصہ بنائیں گے۔ یہاں مسلمان فتح یاب ہوں گے، مسلمان اپنے علاقے بھی رومیوں سے چھڑوا لیں گے، لیکن امام مہدی علیہ السلام اور ان کا یہ لشکر اب رکے گا نہیں۔ ان کی منزل روم ہوگی۔ سب سے پہلے یہ لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اور پھر اس کے بعد روم۔ ان فتوحات کے بعد دیگر کئی ریاستیں امام مہدی فتح کرتے چلے جائیں گے۔ ان فتوحات کے دوران امام مہدی علیہ السلام کو تابوت سکینہ بھی دریافت ہو جائے گا۔ تقریباً تمام دنیا پر امام مہدی علیہ السلام اور اسلام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت اپنے ساتھیوں سمیت دمشق میں موجود ہوں گے۔ اسی شہر میں ایک صبح فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء میں نماز فجر ادا کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی خلافت شاہ رفیع الدین کے مطابق 8 یا 9 سال رہے گی۔ اس خلافت کا بڑا حصہ جہاد میں صرف ہوگا۔ اپنے انتقال تک امام مہدی علیہ السلام ہی مسلمانوں کے خلیفہ یا امیر ہوں گے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے معاون خصوصی۔ امام مہدی علیہ السلام کا انتقال طبعی وجوہات کی بنا پر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں، البتہ کچھ علماء آپ کی عمر 51 سال، کچھ 52 سال اور کچھ 40 سال بتاتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی نماز جنازہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا جائے گا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی امام مہدی علیہ السلام کا عنوان اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور اگر ہم نہیں تو ہماری آل کو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔